فنظر إلى يمينا ويسارا وتحت وفوقا فقال أين يا أخي عباسا أين يا ابني الأكبر هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا وهل من معين يعيننا ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صلوات لہذا ماتمداران مظلوم کربلا اداداران سید الشہداء اثر دعائے فاطمہ زہرا آرزو قلب ثانیہ زہرا تمنا جناب سکینہ آج کی یہ مجلس جو مجلس شبیہ کے نام سے منسوب ہوتی ہے اور اس مجلس کا خاصہ اور اس مجلس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف اور صرف ذوالجلال سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. مجلس کا آغاز بھی گھوڑا ہوتا ہے اور مجلس کا انجام بھی گھوڑا ہوتا ہے. ابتدا بھی گھوڑا اور انتہا بھی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ان تیز رفتار گھوڑوں کی کہ جو فراٹے بھرتے ہیں. فالموریات قدحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھروں پہ دوڑتے ہیں تو اپنے سنوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور صبح سویرے وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے. جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سنوں سے گرد و غبار اٹھتا ہے. فوسطن به جمع، اور دشمن کی فوج کے اندر وہ گھس جاتے ہیں. یہ ہے آیہ کریمہ کا ترجمہ. لیکن قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خالق کل کائنات، کیونکہ دستور قسم یہ ہے کہ قسم ہمیشہ عظیم کی کھائی جاتی ہے. قسم
جب بھی کھائی جائے گی حقیر عظیم کی قسم کھائے گا، چھوٹا بڑے کی قسم کھائے گا۔ یہ قسم کا ایک اصول ہے۔ اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی ہے نہیں، خدا سے بڑا۔ اور پھر کہاں اعلیٰ کل شیء قدیر، اور کہاں گھوڑے، کہاں خدا اور کہاں گھوڑے، کہاں خدا اور کہاں گھوڑے کے سم۔ توجہ کرے میرے سامنے محترم، کہاں خدا اور کہاں گھوڑے کی ٹاپیں، کہاں خدا اور کہاں ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریاں، کہاں خدا اور کہاں گھوڑے کے منہ سے نکلنے والا جھاگ، کہاں خدا، کہاں گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار۔ اے میرے معبود، تو عظیم ہے، تو جلیل ہے، تو کبیر ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ میرے معبود، کائنات تیری قسم کھا رہی ہے۔ یا اللہ، زمانہ اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے، زمانہ اپنے قول میں صادق ہونے کے لیے، زمانہ اپنے قول کو صداقت کا جامہ پہنانے کے لیے تیری قسم کھاتا ہے، اور تو کسی انسان کی قسم نہ کھا کے، تو کسی انسان کی قسم نہ کھا کے جانور کے ٹاپوں کی قسم کھا رہا ہے، حیوان کے سموں کی قسم کھا رہا ہے۔ اے میرے محبوب، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سلام میرے محمد والے محمد۔ میرے محبوب، دستور قسم یہ ہے کہ حقیر عظیم کی قسم کھاتا ہے، لیکن تو عظیم ہو کے حقیر کی قسم کھا رہا ہے۔ خود نے بتایا کہ مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، ہماری نظر میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، ہماری نظر میں امیری غریبی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری نظر میں امیری فقیری کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم خاندان نہیں دیکھتے، ہم حسب نہیں دیکھتے، ہم نسب نہیں دیکھتے، ہم چمڑی نہیں دیکھتے، ہم خاندان نہیں دیکھتے، ہم پراپرٹی نہیں دیکھتے، ہم جاگیر نہیں دیکھتے، ہم گورا کالا نہیں دیکھتے، ہم تو صرف کردار دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم صرف کردار دیکھتے ہیں۔ جملہ دے رہا ہوں میرے سامنے محترم، شبیہ کے عنوان سے ہم کردار دیکھتے ہیں، حیثیت نہیں دیکھتے، پراپرٹی نہیں دیکھتے، جاگیر نہیں دیکھتے، ملکیت نہیں دیکھتے، ہم کردار دیکھتے ہیں۔ اگر کردار بدتر ہوگا تو انسان کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیں گے۔ اگر کردار بدتر ہوگا تو انسان کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیں گے، اور اگر کردار اچھا ہوگا تو ایک جانور کے ٹاپوں کی قسم کھا لیں گے۔ سلام علیکم۔ ایک اور سلام میرے پر محمد والے محمد۔ ہم کردار دیکھتے ہیں، ہم کردار دیکھتے ہیں، ہم کردار دیکھتے ہیں۔ حارث بھی ناکے پہ سوار ہو کے آیا تھا، علی بھی گھوڑے پہ سوار ہے۔ توجہ میرے سامنے میں، حارث ابن نعمان بنی غدیر میں ناکے پہ سوار تھا، ناکے پہ سوار ہو کے آیا۔ مولا کائنات بھی گھوڑے پہ سوار ہے، ادھر اس گھوڑے کی قسم کھائی جا رہی ہے، ادھر اس ناکے کو۔ یہ تاریخ ہے آپ کے سامنے آنے والوں، ادھر جانور وہ بھی ہے، جانور یہ بھی ہے، ناکا بھی جانور ہے، گھوڑا بھی جانور ہے، لیکن حارث کے ناکے کو
تباہ کیا جاتا ہے۔ حارث کا ناکا حضرات گرامی قدر زحمت ہوگی، آپ حضرات کو ذرا سا آگے تشریف لے آئے۔ صلوات میرے پر محمد والے محمد، ایک اور صلوات میرے پر محمد والے محمد۔ جانور وہ بھی ہے اور جانور یہ بھی ہے، لیکن ناقہ حارث عذاب سے تباہ ہو گیا، اور علی کے گھوڑے کے ٹاپوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہ قسم کھا کے اور ناقے کو تباہ کر کے اللہ نے بتایا کہ اگر علی کے دشمن کو بٹھا کے لائے گا، جانور صحیح، اگر علی کے دشمن کو بٹھا کے لائے گا تو بخشوں گا نہیں، مجمع جانور کو نہیں بخشتا۔ صلوات میرے پر محمد۔ اگر علی کے دشمن کا مددگار بنو، اگر علی کے دشمن کو سہارا دیا، اگر علی کے دشمن کو بٹھا کے لایا تو جانور صحیح، میں خدا بخشوں گا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا۔ میں کردار دیکھتا ہوں علی والا ہے کہ نہیں ہے، علی والا ہے یا نہیں ہے۔ وہ دشمن کو بٹھا کے لایا تھا تو تباہ و برباد کر دیا، یہ علی کو بٹھا کے لایا ہے تو قیامت تک رہنے والی کتاب میں صلوات میرے پر محمد والے محمد۔ کون سا گھوڑا ہے یہ جس میں مولا متقی علی ابن ابی طالب سوار ہے، جس میں مولا سوار ہے اور مولا کے اشاروں پہ چل رہا ہے؟ رمضان علی صاحب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، مولا کے اشاروں پہ چل رہا ہے یہ گھوڑا، مولا کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ ارے جانوروں کو عقل آ گئی کس کے اشارے پہ چلنا چاہیے؟ جانور کو عقل آ گئی کہ کس کے اشارے پہ چلنا چاہیے اور کس کے اشارے پر نہیں چلنا چاہیے۔ 1436 سال گزر گئے، تمہیں ابھی بھی نہیں پتا چلا۔ صلوات میرے پر محمد والے۔ جانور کو عقل آ گئی کہ کس کے اشارے پہ ہمیں چلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، رکنا چاہیے، مڑنا چاہیے، اسے عقل آ گئی اور 1436 سال گزر گئے اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی۔ کون سے گھوڑے ہیں یہ؟ کون سا معرکہ ہے یہ کہ جہاں پر قدرت گھوڑے کے ٹانگوں کی قسم کھا رہی ہے؟ یہ جنگ ہے جنگ ذات السلاسل، جنگ ذات السلاسل۔ سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو، سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو۔ اس جنگ کا نام رکھا گیا جنگ ذات السلاسل۔ موقع یہ ہے کہ رسول اسلام تشریف فرما ہے اور جناب جبرائیل نے آ کے اطلاع دی کہ کچھ افراد آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ رسول اسلام نے پوری تاریخ کو پڑھنے والی بھی نہیں ہے، ویسے بھی وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ میں خود پریشان ہوں کہ کروں تو کیا کروں۔ ایک صلوات میرے پر محمد والے محمد۔ جب رسول کو پتا چلا، رسول نے لشکر اسلام کو بھیجا، کمانڈر بنا کے پہلے ایک کو بھیجا، کہا بغیر فتح کیے نہ آنا، وہ واپس چلے آئے۔ کہا اچھا تم بیٹھو ہم دوسرے کو بھیجتے ہیں، وہ گئے، وہ بھی منہ لٹکائے چلے آئے۔ پھر ایک کو بھیجا، وہ گئے، وہ بھی چلے آئے۔ اتنے میں چہرے جمال مرتضیٰ پہ نظر پڑی اور کہا یا علی اب تم جاؤ، توجہ یا علی اب تم جاؤ۔ علی نے ایک مرتبہ لشکر اسلام کو دیکھا، 4000 آدمیوں کا لشکر ہے
अली ने कुल 37 आदमी छाट के अलग किए। क्या कह रहा हूं मेरे सामने मोहतरम तवज्जो। 4000 में से कितने छाट के अलग किए? 37 को अलग किया। कहा बकिया तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इन 37 से कहा कि अगर तुम्हारा दिल मुतमईन हो तो मेरे साथ चलो, वरना अली तुम्हारा भी मोहताज नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इन 37 से मिला कि अगर दिल गवारा करे तो मेरे साथ चलो, वरना अली तुम्हारा। अमा वो अली कैसा जो किसी का मोहताज हो जाए? अली तुम्हारा मोहताज नहीं है। वो 37 आदमी थे। अभी तक जो लोग जा रहे थे वो दूसरे रास्तों से जा रहे थे, वो दूसरे रास्तों से जा रहे थे। मौला ने पहाड़ी रास्ता अख्तियार किया। तब तो पत्थरों पे जब ताप पड़ेगी तो चिंगारी निकलेगी। पहाड़ी अख्तियार की। और असहाब ने ये कहा कि मौला इस रास्ते में सांप बहुत है। मैंने तारीख रख ली, आप चुप है। मौला इस रास्ते में सांप बहुत है। कहा मैंने तो पहले कह दिया था तुमसे, दिल गवारा करे तो मेरे साथ चलो, वरना न जाओ। अरे सांप से तुम डरो जो पचपने में गल्ला चीर दे। सलाम मेरे मोहम्मद। जंग शुरू कर दी। तो अच्छा था ना वही जमा, उसे लश्कर में अलग सभा, सुबह सुबह उनके ऊपर बोल दिया हमला, हो गया हमला। वादिये याबिस खून से रंगीन हो गई। सरजमीने याबिस खून से शराबा हो गई। 800 सिपाहियों को सरदार लश्कर जब मारे गए तो 800 सिपाहियों को मौला ने कैदी बनाया। जो जंजीर थी वो 1 गज से ज्यादा की नहीं थी। यह है जंगे जातुस सलासिल जो मैंने कहा। सलासिल के माने जंजीर। इस जंग को जंगे जातुस सलासिल क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो मौला के पास जंजीर थी वो सिर्फ 1 गज की थी। बादरा कितना था? 800 आदमियों को, एक आदमी के लिए काफी थी। बांधा कितने? 800 आदमियों को बांधा। तो तारीख में लिखा कि ये जंजीर ऐसे बढ़ रही थी जैसे जुल्फकार बढ़ गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सुने मेरे सामने में मोहतरम बुजुर्गान कौम मिल्लत, 800 आदमियों को कैदी किया। उधर नमाज फज्र के लिए रसूल मस्जिद में आया। तवज्जो तवज्जो, रसूल मस्जिद में आया, नमाज की नियत की, तकबीरतुल इहराम का, सूरह हम्द पढ़ी। अभी वलद्दाल्लीन कहा था कि जिब्राइल ने आके कहा अगला सूरह ये पढ़िए। मैं बहुत खामोशी से डाक दी आपने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। इधर वलद्दाल्लीन कहा और उधर जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह हुक्म इलाही है कि दूसरा सूरा जो पढ़िए। नमाज में ज्यादा गुफ्तगू तो हो नहीं सकती थी। हुक्म इलाही आया, रसूल ने दूसरा सूरा वलादियाते दमन मलमूलियाते कदान पढ़ के इसे। तो न सुनी हुई बात जब सुनेगा आदमी तो पूछेगा, तो न सुनी हुई बात जब सुनेगा तो पूछेगा जरूर। अब जब नमाज खत्म हुई तो सहाबा किराम ने पूछा
کہ یا رسول اللہ کیا کوئی نیا سورہ آ گیا؟ کہا ہاں میرے بھائی علی نے جنگ فتح کر لی، میرا بھائی علی جنگ فتح کر چکا ہے اور اب وہ ادھر سے چل چکا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان ہو جائے جان اس علی ابن ابی طالب کے اوپر جس کا استقبال سید النبیین صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاک کر رہا ہو۔ ہم ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ رسول اسلام آگے آگے استقبال مولا متقیان کے لیے بڑھے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام، آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے صحابہ کرام سرحد مدینہ پہ پہنچے۔ گھوڑے پہ مولا متقیان سوار نظر آئے، نظر امامت سے نظر نبوت ٹکرائی، جمال مصطفیٰ سے جمال مرتضیٰ ٹکرایا۔ علی نے گھوڑے سے اترنے کا ارادہ کیا، رسول نے کہا کہ یا علی تمہیں میرے حق کی قسم ہے آج گھوڑے سے نہ اترنا، یا علی آج گھوڑے سے نہ اترنا، بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا۔ رسول خود علی کے گھوڑے تک پہنچا، علی کے ہاتھ سے گھوڑے کی لجام لی، علی کے ہاتھ سے گھوڑے کی لجام۔ جب گھوڑے کی لجام رسول کے ہاتھ میں آ جائے، جب گھوڑے کی لجام رسول کے ہاتھ میں آ جائے تو ذوالجلال بدعت کیسے ہو جائے گا؟ سلام علی محمد و علی محمد۔ لجام فرس مولا متقیان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک ہاتھ میں لجام فرس مولا متقیان ہے اور دوسرا ہاتھ علی کے کمر میں ڈالا۔ یا تصور میں جائیے کیا منظر رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں لجام فرس ہے اور دوسرا ہاتھ علی کی کمر میں ڈالے ہوئے رسول داخل مدینہ ہوا۔ جملہ کہوں، دوسرا ہاتھ رسول علی کی کمر میں ڈالے ہوئے داخل مدینہ ہوا۔ اس جلوس میں آج صحابہ کرام بھی ہیں۔ یہ وہ جلوس ہے جس میں صحابہ کرام بھی ہے۔ مجھے کہنا چاہیے کہ یہ مدینہ کا پہلا زلزلہ ہے جس میں امامت بھی ہے، نبوت بھی ہے، صحابہ بھی ہے۔ یہ مدینے کا پہلا جلوس ہے، یہ مدینے کا پہلا زلزلہ ہے، یہ مدینے کا پہلا جلوس ہے کہ جس جلوس میں امامت بھی ہے، رسالت بھی ہے، صحابیت بھی ہے، سید النبیین بھی ہے، سید الاولیاء بھی ہے، صحابہ بھی ہے۔ ہم تو رکے ہوئے تھے لیکن رسول نے آواز دی، صحابہ کرام یہ نہ سمجھو کہ اس جلوس میں صرف تم ہو، ہم ہے، علی ہے، نہیں، آج کے اس جلوس میں خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آج کے ہمارے اس جلوس میں فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پتا چلا کہ جلوس میں جب زلزلہ آ جاتا ہے، تھک تو نہیں گیا، جلوس میں جب زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر عرش سے فرشتے بھی آتے ہیں، خدا بھی شامل ہوتا ہے، رسول بھی شامل ہوتا ہے، صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ سلام میرے بابا۔ یہ مدینے کا پہلا زلزلہ تھا اور لجام فرس مولا متقیان کو پکڑ کے رسول اسلام نے فرمایا یا علی، یا علی،
یا علی آج میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا ہوں کہ زمانہ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کے یا اپنے سر پہ لگاتا یا اپنی آنکھوں میں لگاتا. لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. گمراہیت کے خطرے سے جو حق فضائل علی تھا رسول نے نہیں بیان کیا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ گمراہیت کے خطرے سے کہ کہیں لوگ علی کو خدا نہ مان بیٹھے، گمراہیت کے خطرے سے رسول نے فضائل علی کو روکا. لیکن کیا زمانہ گمراہ ہونے سے بچ گیا؟ رسول نے تو اس لیے فضائل علی کو روکا کہ کوئی علی کو خدا نہ کہنے پائے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ نصیری فضائلی ہو گیا. محمد علی محمد. تو میرے سامنے محترم عادلانہ تقاضا زیادہ بہتر ہے. آدھا گھنٹہ فضائل ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے اس سے کم مسائل میں نہیں لگے گا. ایک صلوات اور بھیجے بر محمد والے سوگواران ادا ماتمداران مظلوم کربلا. کون کہتا ہے کہ شبیہ بنانا حرام ہے؟ کون کہتا ہے کہ زلجنا بنانا حرام ہے؟ کون کہتا ہے کہ زلجنا کو بوسہ لینا؟ جب زلجنا کی مہار رسول کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس کے حرام اور ناجائز ہونے کا کوئی سوال. سن 6 ہجری میں شاہ یمن بازان کا انتقال ہوا اور جب بازان کا انتقال ہوا تو دوسرا شاہ یمن بنانے کے لیے جو تاج پوشی کی رسم رکھی گئی اس پہ رسول اسلام کو دعوت دی گئی کہ شاہ یمن کی تاج پوشی میں آپ تشریف لائے. رسول نے مولا کو بلایا، کہا یا علی دعوت نامہ آیا ہے لیکن ہم اپنی جگہ تمہیں بھیج رہے ہیں، تم چلے جاؤ. مولا وہاں پہنچے، تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی. جب وہاں سے چلنے لگے تو شاہ یمن نے بہت سے تحفے آپ کو دیے. ان تحفوں میں وہ گھوڑا بھی ہے جسے حسین نے علی اکبر کو دیا تھا. اس تحفے میں وہ گھوڑا بھی ہے جسے حسین نے قمر بنی ہاشم مولا ابوالفضل عباس کو دیا تھا. اور ان تحفوں میں وہ گھوڑا بھی ہے جسے مولا حسین نے شہزادہ قاسم کو دیا تھا. اور انہی گھوڑوں میں ایک گھوڑا جب مولا متقیان کے سامنے لایا گیا تو مولا نے دیکھا کہ وہ چند قدم چلتا ہے اور اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. بس متوجہ ہو گئے آپ، خدا آپ کو سلامت رکھے. سوگوار آتے سب یہ گھوڑا چند قدم چلتا ہے اور چند قدم چل کے پھر مڑ کے دیکھتا ہے. جب کئی مرتبہ یہ حرکت مولا نے دیکھی تو لانے والے سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی بچہ ہے؟ کیا اس گھوڑے کا کوئی بچہ بھی ہے؟ کہا مولا آپ نے صحیح پہچانا، اس کا ایک بچہ ہے لیکن بہت بیمار ہے. جب سے پیدا ہوا ہے تب سے بیمار رہتا ہے. جب سے پیدا ہوا ہے اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے اور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو یہ گرم زمین کے اوپر چلا جاتا ہے اور مدینے کا رخ کر کے زمین پہ تڑپتا ہے اور مدینے کا رخ کر کے زور
دیکھ کے روتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ماتمداران مظلوم کربلا، علی نے یہ سنا اور سن کے آواز دی ہمیں اسی کی تو ضرورت ہے، اس کے بچے کو لے کے آؤ۔ سوگوارا نے ادا کوئی گیا، اس بچے کو لے کے آیا، مولا سے کچھ دور پہ تھا، جیسے ہی اس کو علی کی خوشبو محسوس ہوئی دوڑا ہوا آیا، علی کے قدموں میں اپنا سر ملنے لگا۔ مولا نے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا، بڑی دیر تک پشت پہ ہاتھ پھیرتے رہے، پھر مولا اس بچے کو لے کے مدینے میں آئے، رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ گھوڑا انتہائی خوبصورت تھا، بچہ انتہائی خوبصورت تھا، آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، پروان چڑھنے لگا، اس لیے کہ اب تو اپنی منزل پہ آ گیا تھا نا، اب تو بیماری ختم ہو گئی، اب صحت پا گیا، اس لیے کہ منزل مل گئی ہے، جس کے لیے خلق ہوا تھا، جس کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ دروازہ مل گیا تھا، وہ گھر مل گیا تھا، اس لیے اب صحت یاب ہونے لگا۔ اب دھیرے دھیرے یہ پروان چڑھنے لگا۔ ایک دن فرزند زہرا حسین کھڑے ہو کے بڑی حسرت سے اس گھوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر، حسین بڑی حسرت سے اس گھوڑے کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ رسول کی نظر پڑی، آواز دے بیٹا حسین کیا گھوڑا تمہیں پسند ہے؟ حسین کچھ نہیں بولے۔ میرے لال حسین میں پوچھ رہا ہوں کیا تمہیں یہ گھوڑا اچھا لگتا ہے؟ کہا ہاں نانا مجھے بہت پسند ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ رسول نے آواز دی بیٹا حسین اگر خود سے بیٹھ جاؤ، اگر خود سے بیٹھ جاؤ تو آج سے یہ گھوڑا تمہارا ہے۔ حسین نے کہا کہ نانا آج نہیں کل بیٹھیں گے۔ بس سوگوارا نے ازا حسین کی سواری ملاحظہ فرمائے، آغاز بھی اپنے ذہن میں رکھ لے تاکہ انجام سمجھ میں آ جائے۔ حسین پہلی مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، رسول نے اہتمام کیا، پورے مدینے میں اعلان کرایا کہ مدینے والوں کل میرا نواسا حسین پہلی مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے گا۔ مدینے کی عوام جمع ہو گئی، تمام مسلمان امتی کلمہ گو صحابہ کا مجمع ہے، ادھر رسول ہے، علی مرتضی ہے، امام حسن ہے، سب موجود ہیں۔ اس میں رسول نے آواز دی بیٹا حسین جاؤ گھوڑے پہ بیٹھو، گھوڑا بڑا ہے حسین چھوٹے ہیں، حسین گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پا رہے۔ سنے اہل ادا یہ ابتدا اور وہ انتہا، حسین گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، اسی کا نام زلزلہ ہے۔ جب حسین نہیں بیٹھ پائے تو زلزلہ نے کیا کیا، اپنا چاروں ہاتھ پیر پھیلا دیا، آؤ میرے آقا حسین میں آپ کے لیے پیدا ہوا ہوں، اگر آپ ایسے نہیں بیٹھ پائے آئیے ایسے بیٹھ جائیے۔ یہ ہے حسین کی پہلی سواری۔ حسین پہلی مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ زلزلہ نے چاروں ہاتھ پیر زمین پہ پھیلا دیے۔ جب دیکھا کہ شہزادہ زہرا بیٹھ گیا ہے تو آہستہ آہستہ ہاتھ اور پیروں کو اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ حسین سوار ہے، ادھر فاطمہ کو کسی نے مبارکباد کی، کیا سن رہے ہو؟ زہرا کا نام والا لیا ہے 9 محرم کو۔ کسی نے بتایا شہزادی مبارک ہو، آپ کا بیٹا حسین آج پہلی مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، آپ کے بابا مہار پکڑ کے مدینے میں ٹہلا رہے ہیں،
फिर साहब मेरे करीब हो, जनाब फिर साहब कहा जाके अबुल हसन से कह दो कि माँ भी देखना चाहती है। खुदा की कसम है कि जुमला आपको करबला पहुंचा रहा है, लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे। एक पिता जाके अबुल हसन से कह दो कि माँ भी हुसैन को देखना चाहती है कि हुसैन घोड़े पे कैसे बैठा है। मेरी समझ में नहीं आता जिन लोगों की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। आज न रोगे तो कब रोगे। मातम जहराने मजलूम करबला जनाब फिजा ने पैगाम पहुंचाया। अबुल हसन शहजादी का कहना यह है कि माँ भी बेटे को देखना चाहती है। हाँ, तस्वुर से सोगवार आने आता। अगर रुमाल जहरा के हवाले कुछ अपने आंसू करना है, मातम जहराने मजलूम करबला अबुल हसन तक ये पैगाम पहुंचा। अबुल हसन तक पैगाम पहुंचा। मौला ने घोड़े की लजाम पड़ी, दरे जहरा बिल लेके आए। फातिमा की नजर पड़ी घोड़े के पैरों के ऊपर, कहा या अबुल हसन हुसैन को उतारिएगा नहीं, ऐसे ही लेके चले आइए। जैसा घोड़ा अंदर दाखिल हुआ, जहरा का जुमला सुनेंगे क्या कहा, आए मेरे करबला के दो मुसाफिर। जैसे ही नजर पड़ी, कहा मेरे करबला के दो मुसाफिर हो। हाँ, मातम जहरा ने मजलूम करबला हुसैन और दुलजना अंदर आया। जानते हैं क्या किया जहरा ने? क्या किया जहरा ने? रो तो चुके काफी आप, और अभी कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा, छोटे आना नहीं आता। जहरा ने क्या किया? जहरा गई अपनी चादर में गाना लेके आई। जहरा अपनी चादर में दुलजना के लिए गाना लेके आई और क्या कहा? दुलजना के कान में कहा, ए मेरे लाल के घोड़े, ये वो चादर है जिसे आदम से लेकर ईसा तक हाथ नहीं लगा सकते। इससे बड़ा कौन सा जुमला बताओ? एक घोड़े, ये वो चादर है जिसे आदम से लेके ईसा तक कोई नबी हाथ नहीं लगा सकता। उस समय में तुझे गाना खिलाए, अरे करबला में मेरे हुसैन को जरा संभाल के उतार दो। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। करबला में मेरे हुसैन को बहुत संभाल के उतारना। आ गई करबला, आ गई अर्ज़े बला। अब करबला के मैदान में मसाइब काट रहा हूँ अजीज़ा ने हमें, इसलिए कि काफी हो चुके हैं। अब करबला के मैदान में वो मंजिल आ गई है कि फिर यही दो बचे हैं, या हुसैन रह गए हैं या हुसैन का सुलझाना रह गया है। या हुसैन है या हुसैन का सुलझाना है। सुलझाना हुसैन को देखता है, सुलझाना हुसैन को देखता है, हुसैन सुलझाना को देखते हैं। सुलझाना हुसैन को देखा, हुसैन सुलझाना को देख रहे। एक मरतबा फातिमा का लाल दरे खाने में आया, या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम, या सुकैनत या रुक़य्या, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ज़ैनब खुदा हाफ़िज़, उम्मे कुलसूम खुदा हाफ़िज़, सकीना खुदा हाफ़िज़, रुक़य्या खुदा हाफ़िज़। ये कह के फातिमा का लाल
जो आगे बढ़ो तो सरकारियों ने रास्ता रोक लिया, कहा ऐसे न जाइए, हम 2 रोजा सब बना के खड़े होते हैं, आप हमारे बीच से निकल जाइए जैसे हमारे बीच से ताबूत निकलता है। मातमदारा ने मतलब में क्या बोला, सुखवारा ने सही दुश्मन। उसके बाद हुसैन बीमार करबला के खेमे में गए, बीमार को खुदा हाफिज कहा, वहां से निकल के एक खैमा में आए जो असहाब अंसार का खैमा था। देखा पूरा खैमा खाली पड़ा है, चीख के सहरा का लाल हो गया। फिर उस खैमे में आया जहां लाशें रखे थे, आवाज दी मेरे साहबियों, मेरे जाने वालों, अरे तुमने आकर वादा अदा कर दिया, अब उठाओ जरा अपने आगा की मिलेंगे। और इतना ज्यादा गलाल गले खैमे में आए, जुलझला के करीब पहुंचा, थक तो नहीं गया हजरत, आज के बाद फिर इस तरह आंसू भी न निकलेंगे। जुलझला के करीब आए, चाहते हैं कि जुलझला को सवार करें, सवार हो। एक मंडवा दाहिनी मोड़ के देखा, एक मंडवा बाई मोड़ के देखा, दाहिनी तरफ अब्बास होते थे, बाई तरफ अली अकबर। आज ना अब्बास है ना अली अकबर। ज़ैनब समझ गई हुसैन किसे तलाश कर रहे, ज़ैनब समझ गई हुसैन किसे तलाश कर रहे। आगे बढ़े भैया, आज ज़ैनब ही अली अकबर है, आज ज़ैनब ही अब्बास है। ए भैया कोई नहीं है, ज़ैनब सवार करेगी। भैया कोई नहीं है, ज़ैनब सवार करेगी। ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, हुसैन जुलझला पे आए, इशारा किया कि जुलझला आगे बढ़े, कदमों में सर झुका दिया। मौला कैसे आगे बढ़े, जरा नीचे को देखे, 4 साल के बच्चे मेरी यतीमी का सामान लगा, मेरे वाला को कहा लेके जाना। उधर आया फातिमा का लाल, बेटा जो खुदा हाफिज कह दिया था तो फिर कब बाबा एक बार सीने पे सुला लीजिए। ज़हरा का लाल जलती हुई जमीन पे लेट गया, सकीना को सीने पे लेटाया, लेकिन एक जुमला कहा, सकीना आज के बाद सीने पे सोने की जिद न करना। ए सकीना आज के बाद सीने पे सोने की जिद न करना, अरे खाक पे सोना पड़े तो खाक पे सो जाना, रात पे सोना पड़े तो रात पे सो जाना। बच्चों को आने का मंजिल आ गई है, एक 10-5 मिनट की और जहमत है और आपकी जहमत तमाम करता हूं। फातिमा का लाल दोबारा दुलझला के सवाल मेरी तरफ तवज्जो रखे, सो दोबारा नहीं होता। बड़े कीमती जुमले 2-4 अर्ज कर रहा हूं और आपकी जहमत तमाम। मौला दुलझला पे सवार हुए, अब घोड़े को आगे बढ़ाया, मैदान बला की तरफ जुलझला हुसैन को लेके जाना कि जहां पे जनाबे उम्मे कुलसूम की एक रवायत मिलती है, और वो रवायत ये मिलती है कि जनाबे उम्मे कुलसूम फरमाती है कि मैंने देखा कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरी नजरों से पर्दे हट गए हों, और मैंने देखा कि मेरा भैया घोड़े पे सवार आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कोई है जो आवाज दे रहा है, वाला दे वाला दे वाला दे, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय
میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بہن کلثوم جب علی اکبر جا رہا تھا تو علی اکبر آگے تھا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، آج میں جا رہا ہوں میرے آگے آگے نانا رسول خدا ہے، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ ہے، اما بعد میں تیرا بھیا دلو ہائے حسین آیا فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لال آیا، بے پناہ جنگ کی، لشکر سور کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگا، آنسوؤں کو روکے گا، کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگا، لشکر یزیدی ہاتھ جوڑ جوڑ کے حسین کے سامنے کہہ رہا تھا علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو، عباس کا واسطہ تلوار روک لو، محمد کا واسطہ حسین تلوار روک لو۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ حسین نے ذوالفقار نیام میں رکھے، اب کیا تھا؟ ہر طرف سے حملہ تھا، جس کے پاس جو تھا وہ حسین کے لیے تھا، تلواریں حسین کے لیے، خنجر حسین کے لیے، تیر حسین کے لیے، تبر حسین کے لیے۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال سلسلہ پہ سنبھل نہ سکا،